اور ابھی آپ کو بتائیں گے قطر میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملہ۔ قطری حکام کے مطابق فورسز نے متعدد میزائل اور ڈرونز مار گرائے ہیں۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطری حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ قطر میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز سے حملہ ہوا ہے۔ قطری فورسز نے متعدد میزائل اور ڈرونز مار گرائے ہیں۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ میزائل کا ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے۔ الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پر پروجیکٹائل گر گیا۔ میری ٹائم ایجنسی کا یہ بتانا ہے کہ حملے کے وقت آئل ٹینکر بحیرہ عمان میں موجود تھا۔ حملے میں ٹینکر کو معمولی نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب تک خلیج فارس میں 20 آئل ٹینکرز حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے۔ میری ٹائم ایجنسی کے مطابق الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پر پروجیکٹائل گر گیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے ایک بار پھر کانگریس کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ پر کانگریس کو بریفنگ دینے سے گریزہ ہے۔ روزانہ $1 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ کانگریس میں سنجیدہ بحث نہیں ہوئی۔ سینیٹر کاری بیکر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے خفیہ بریفنگ وقت کا ضیاع ہے، وہاں اہم سوالات کے واضح جواب نہیں ملے۔ عوامی سماعتوں کا وعدہ نہ کیا گیا تو ہم سینٹ کو کام نہیں کرنے دیں گے، سینیٹر کرس مرفی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کی وضاحتیں نہ دینے پر ریپبلکنز کو بھی تشویش ہے۔ فی الحال ایران جنگ کے بارے میں عوامی سماعتوں کا امکان کم ہے۔ خبر یہ ہے کہ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے اور اماراتی حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص پاکستانی شہری تھا۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ جاں بحق ہونے والا شخص پاکستانی شہری تھا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق اس بات کا واضح طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں موجودہ مغربی سرحدی صورتحال کے پیش نظر پنجاب پولیس کے 2 ہفتوں کے دوران لاہور سمیت صوبہ بھر میں 650 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 576 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان سے 2.5 کلو سے زائد بارودی مواد، 12 ڈیٹونیٹرز، 4 کلاشنکوف، 37 فٹ سیفٹی فیوز وائر برآمد کر لیے گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ سما جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، آپ بتائیے تفصیلاً۔ شاذیب، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 12,711 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس دوران 576 جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جن سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، اسلحہ اور خودکش جیکٹس بنانے کا سامان جو ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران لاہور سمیت صوبہ بھر میں 9,134 کامبنگ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں اور ان کامبنگ آپریشنز کے دوران 3,09,000 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور 1,595 جرائم پیشہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اور کامبنگ آپریشنز کے دوران جو ہے 5 کلاشنکوف اور جدید اسلحہ بھی ان جرائم پیشہ افراد سے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے کراچی سمیت ملک بھر میں مختلف علاقوں میں ڈینگی مچھر کا لاروا بننا شروع ہو گیا ہے۔ قومی ادارے صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی، خبردار کیا ہے کہ اگر لاروا تلف کرنے کے فوری اقدامات نہ کیے تو کئی شہروں میں ڈینگی پھیل سکتا ہے۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے۔ جی ٹکا، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس پر؟ جی بالکل، قومی ادارہ صحت نے ڈینگی کا مرض پھیلنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیش کی اقدامات شروع کر دیں۔ اور خاص طور پہ یہ سامنے بات آئی ہے کہ کراچی اور دیگر گرم علاقوں میں ڈینگی کا لاروا موجود ہے۔ یہ ایڈس ایجپٹائی مادہ مچھر اور اسی طرح کا ایک اور مچھر ہے جس کی ذریعے یہ مرض پھیلتا ہے اور یہ صاف پانی میں شہری علاقوں میں زیادہ تر یہ مچھر جو ہے وہ افزائش پاتا ہے۔ معتدل موسم میں جیسا کہ آج کل ہے اس میں لاروا بننا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر چند ہفتوں بعد یہ مرض جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے جو تمام محکموں کو بھجوا دی گئی ہے۔ تمام محکموں کو ہدایت کی گئی ہے وفاقی اور صوبائی کہ وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پیش کی اقدامات کریں اور خاص طور پہ آئندہ ہفتوں میں لوگوں کو ہدایت کریں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جو پانی کھڑا ہے اس کو خاص طور پہ تلف کرنا شروع کر دیں، اس پہ جو لاروا ہے اس کو مارنا شروع کر دیں، اس کا سرویلنس کریں تاکہ اس مرض کا پیش کی خاتمہ کیا جائے اور اس کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ جی
ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی، نجی تعلیمی اداروں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، پابندی کے باوجود کلاسز کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ ردا سندھو سے۔ ردا، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری اور نجی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو 30 مارچ تک بند کیا گیا ہے، مگر فیصل آباد کے متعدد نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور حکومتی احکامات کی انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ والدین سے نئے سیشن کی فیس بھی بٹور رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ ان کا آغاز کیے ہوئے ہیں۔ شالیمار اور بٹالہ کالونی میں متعدد ایسے اسکول ہیں جہاں پر حکومتی احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ محکمہ تعلیم کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، جبکہ نجی اسکول کی جانب سے غیر حاضری پر طلباء کے جو نام ہیں ان کو بھی خارج کرنے کی وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ردا۔ بات کریں گے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ شہر کے مصروف ترین شاہراہ زرغون روڈ کو توسیع کا منصوبہ بھی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل نور العارفین کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ شہر کے عین وسط میں واقع زرغون روڈ جو برسوں سے ٹریفک کے دباؤ کا شکار رہا، جہاں گاڑیوں کی طویل قطاریں اور روزانہ کا ٹریفک جام شہریوں کے لیے معمول بن چکا تھا۔ اب بلوچستان حکومت نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت اس عام شاہراہ کی توسیع کا کام شروع کر رکھا ہے۔ سڑک کو کشادہ کرنے، ٹریفک کی روانی بہتر بنانے اور شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مشینری دن رات مصروف عمل ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب نے جو ہے نا بالکل زبردست اچھا کام کیا، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پہلے ادھر روڈ بند ہوتا تھا نا، گھنٹوں ہم لوگ انتظار کرتے تھے اور ٹریفک جام ہوتا تھا، ابھی اس سے بہتر ہو گیا ہے۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات ظہور بلیدی کا کہنا ہے کہ بلوچستان بالخصوص کوئٹہ میں بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور شہری سہولیات کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زرغون روڈ کی توسیع اسی جامع ترقیاتی پلان کا حصہ ہے۔ کوئٹہ تو ہمارا فیس ہے، واحد اربن سینٹر ہے جس میں تمام سہولیات موجود ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے خوبصورت بنائیں، سڑکوں کی کشادہ کریں۔ حکام کے مطابق سڑک کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ دلکش ماڈلز، خوبصورت مجسمے اور آرٹ ورک بھی نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ شہر کو جدید اور پرکشش انداز دیا جا سکے۔ زرغون روڈ کے توسیع کے منصوبے سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے اور شہریوں کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ کیمرہ مین شہزاد انور کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے بعد حکومت کا انتہائی غریب طبقے کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو سستا پیٹرول فراہم کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں ظہیر علی خان کی رپورٹ میں۔ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے اثرات سے بچانے کا مشن۔ حکومت نے مستحق موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل افراد کو سبسڈی حکومت کی توانائی بچت پالیسی سے حاصل ہونے والی 23 ارب روپے کی رقم سے دی جائے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں وزارت پیٹرولیم حکام نے بتایا کہ اس وقت ملک میں 3 کروڑ سے زائد رکشہ اور موٹر سائیکل استعمال کرنے والے افراد ہیں جن کے لیے سبسڈی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین کمیٹی منظور کاکڑ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام پر بڑا بوجھ قرار دے دیا۔ جو پرائسز بڑھائے گئے ہیں ایسا تو بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 28 دن کا جو ہمارے پاس ریزرو پڑا ہوا تھا، اس حوالے سے تھوڑی جلد بازی ہوئی۔ کیا ہوا، ایک دم 55 روپے کا بڑھنا عوام کے اوپر جو یہ بوجھ ڈالا گیا، کیونکہ آلریڈی عوام غربت میں پھنس رہی تھی اور عوام مشکلات میں تھی۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم کی سپلائی متاثر ہوئی، جس کے بعد یورو 5 معیار سے کم کوالٹی کے تیل کی درآمد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس وقت خام تیل کے ذخائر 11 دنوں، ڈیزل کے 21 دنوں، جبکہ پیٹرول ذخائر 27 دنوں کے لیے کافی ہے۔ تاہم LNG کا سٹاک صرف 14 اپریل تک ہے۔